نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی اس ویڈیو میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے. ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے جنات کا انسان سے علم حاصل کرنا. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج کے موقع پر مسجد خیف میں ملا کرتے تھے، اور جب سب لوگ سو جایا کرتے تھے تو ہم اپنے ساتھیوں سے باتیں کیا کرتے تھے. اور ایک رات ہم بیٹھے تھے، اچانک ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور وہب کے حلقے میں جا پڑا اور وہب کو سلام کیا. وہب نے اس کو جواب دیا اور جان گئے کہ یہ کوئی جن ہے. پھر وہ آگے بڑھا اور باتیں کرنے لگا. وہب نے معلوم کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک مسلمان جن ہوں. وہب نے کہا کیوں آیا ہے یہاں؟ اس نے کہا کیا آپ سے علم حاصل کرنے اور آپ کے پاس بیٹھنے سے ناخوش ہیں؟ ہمارے بہت سے لوگ آپ سے حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور ہم لوگ جہاد میں، نماز میں، مریضوں کی عیادت میں اور جنازوں میں اور حج اور عمرے میں آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں. ہم آپ سے علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں. حضرت وہب نے اس سے معلوم کیا کہ تمہارے کون سے راوی افضل ہیں. اس نے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والے راوی افضل ہیں. جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ کو دوسری جانب مشغول دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری گفتگو دہرائی اور یہ بھی بتلایا کہ آپ سے روایت کرنے والے جنات سب سے افضل سمجھتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا کہ تجھے قسم ہے یہ بات کسی سے ذکر نہ کرنا، ورنہ لوگ اس کو خود ساختہ بات کہیں گے. حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ جن ہر سال حج کے موقع پر مجھ سے ملتا تھا اور حدیثیں سنتا تھا. ایک مرتبہ وہ مجھے طواف کرتے ہوئے ملا. جب ہم طواف سے فارغ ہو گئے تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے. میں نے اس جن سے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھلا. اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کر دیا. میں نے اس کا ہاتھ بلی کے پنجے کی طرح پایا، اس پر بال تھے. پھر اس نے کہا کہ آپ بھی اپنا ہاتھ دکھلائیے جس طرح میں نے دکھلایا ہے. میں نے اس کو اپنا ہاتھ دے دیا. اس نے زور سے دبایا کہ خدا کی قسم میری چیخ نکلنے کو ہو گئی. وہ ہنسنے لگا. حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی. شاید وہ مر گیا ہو یا اس کو قتل کر دیا گیا ہو. آپ نے اس سے یہ بھی دریافت کیا کہ تمہارے نزدیک کون سا جہاد افضل ہے؟ اس نے کہا کہ مسلم جنات کا کافر جنات سے جہاد کرنا افضل ہے. ہمارا دوسرا جو آخری موضوع ہے وہ ہے جنات کا انسان کو وعظ و نصیحت کرنا. ابن الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ عبدی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ میرا ایک چھوٹا بچہ مر گیا. مجھ کو اس کی وجہ سے سخت رنج ہوا، حتیٰ کہ میری نیند اڑ گئی. ایک رات میں چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے بیٹے کی فکر میں تھا، اور گھر میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا کہ اچانک مجھے گھر کے کونے میں سے سلام کی آواز آئی. میں نے جواب دے دیا. مجھے سخت اندیشہ ہوا کہ پھر اسی سلام کرنے والے نے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھیں. پھر مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خلیفہ، تو اپنے بیٹے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا تھا. خدا کے ہاں تیرا مرتبہ بڑا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ آنکھ رو رہی ہے، دل مغموم ہے، مگر ہم ایسی بات زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے خدا ناراض ہو. اور اے خلیفہ، تو اپنے بچے سے موت کو کس طرح ٹال سکتا تھا جبکہ سب کو آخر مرنا ہی ہے؟ کیا تو خدا کے فیصلے سے ناراض ہے اور اس کی تدبیر پر اشکال کرتا ہے؟ اگر موت نہ ہوتی تو زمین تنگ ہو جاتی،
اور زندگی میں رنج نہ ہوتا تو لوگوں کو عیش کی قدر نہ ہوتی۔ پھر اس نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا خدا تجھ پر رحم کرے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا پڑوس کا رہنے والا جن ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔